الرحمن الرحیم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم کے لیے جس خالق و مالک نے اپنی پاکی کا آپ اعلان فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود نبی پاک صاحب نولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ذات پہ جس محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں سے سب سے پہلے اس وقت ذکر سبحان بلند فرمایا جس وقت خالق اور مالک نے مخلوقات کو پیدا بھی نہیں فرمایا. کن تے کل دی گل ہے کن بھی اجے نہا ایک ذات ہے خدا دی لجھا نور مصطفیٰ. حالت نور میں تجلیات ذات خدا کا مشاہدہ کرتے ہوئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر سبحان بلند فرمایا. ذکر سبحان کی فیض و برکات جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطرے گرے اللہ رب العزت نے ان قطروں سے انبیاء اور رسول کی روحوں کو پیدا فرمایا. پھر انبیاء اور رسول کی ارواح نے جو ذکر سبحان کو بلند فرمایا اور اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت نے صدیقین شہداء اور صالحین کی روحوں کو پیدا فرمایا. آج کی یہ مبارک بابرکت بمقصد محفل جس محبت اور عقیدت کے ساتھ محمد نیئر اور اس ٹیم نے اس جگہ اہتمام فرمایا جہاں اللہ رب العزت نے حلال رزق عطا فرماتا ہے. اور جو اہل محبت جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی دور و نزدیک سے آپ جو حضرات تشریف لے کر آئے اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے. حضرت صوفی باصفا صوفی محمد منظور نقشبندی کریمی دامن برکات مالیہ جناب فخر زمان عادل صاحب ڈاکٹر صاحب اور جتنے بھی آپ اہل اسلام تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا سننا سنانا اور میرے ان پیر بھائیوں کا خرچ کرنا اپنے دربار میں قبول اور منظور. سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقیب محفل صاحب خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے میرا دھیان اس طرف چلا گیا کہ یہ بیان کر دوں گا. پھر ثنا خان مصطفیٰ جو اللہ نے گجرا والوں کو ہمیشہ خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجہ دیا. جو بھی گجرا والا کا خطیب ہوتا ہے نعت خوان ہوتا ہے یہ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. میری مراد محمد ابو بکر سلطانی نے جو صوفیاء کا کلام بڑے احسن طریقے سے پڑھا پھر یہ سوچ تھی کہ چلو اس پہ بات کر لیں گے. پھر ماشاءاللہ فخر زمان عادل صاحب جو خوبصورت انداز میں خوبصورت اشعار کے ساتھ پڑھ رہے تھے. میں اکثر راولپنڈی میں
بینرز پہ مختلف تنظیمات کے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز لگتے ہیں سڑکوں پہ گلیوں پہ، اکثر ان بینروں کے اصل معامل یہ ہوتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کماتے یہاں سے ہیں، خرچ نبی کے میلاد پہ ادھر کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے رزق جان مال میں بھی برکت عطا فرمائے. پھر انہوں نے اپنی گفتگو ختم کرتے کرتے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نہ علماں وچ پھسا سا یار دی گل سنا سا. یہ بھی بڑا. پھر ڈاکٹر صاحب نے جو کلمات میرے متعلق جو ان کے ہم گمان پیدا ہوا، اللہ پاک جو انہوں نے بیان کیا، مالک مجھے ایسا ہی کرے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن پہ کرم کیا ہوا تھا یا کرم کیا ہوا ہے، مجھے ان کی جوتے اٹھانے کا شرف حاصل ہے. جس طرح کریمی صاحب اہل سنت کی قداور علمی شخصیات، بزرگ شخصیات کو اس خطہ میں مدعو کرتے تھے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں، اللہ نے بچپن سے لے کر آج تک ان عظیم ہستیوں کی قدم بوسی، جوتے اٹھانے کا شرف ملا ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. امید رکھتا ہوں کہ انہی جوتیوں کی برکت سے اللہ پاک میرا خاتمہ بالخیر فرمائے. حضرات گرامی قدر، حدیث قدسی جو ڈاکٹر صاحب مجھ سے قبل بیان کرتے رہے یا آخر پہ انہوں نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. یعنی کہ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ وہ پہچانا جائے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس بندہ خدا نے اس خزانے کو پایا، اس خزانے کو ڈھونڈا اور یہ خزانہ مل گیا، یہ خزانہ ملتے ہی اس نے اللہ رب العزت کی پاکی کا اعلان کیا. سمجھانے کے طور پہ کہ جب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس خزانے کی تلاش میں سرزمین عرب کی طرف روانہ ہوئے، جب یہ اللہ کی نعمت ملی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی. یعنی کہ جسے یہ خزانہ ملتا ہے تو اس کی زبان سے ذکر سبحان بلند ہوتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا والضحیٰ کا چہرہ. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما سکتے تھے والضحیٰ، یاسین یا مزمل، لیکن وہ خزانے کی تلاش میں تھے. جو خزانے کا مالک ہے، پہلے سب سے پہلے ان کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ. پھر فرمایا ما اجملک ما احسنک ما اکملک. ما اجملک ما اکملک کا جو پنجابی ترجمہ بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے حیرت والا کہ اوئے ایڈا سونا یعنی کہ سبحان اللہ کا معنی تو یہ بنتا ہے نا کہ پاک ہے وہ ذات. ما اجملک ما احسنک ما اکملک، ان تینوں کا اکٹھا کیا جائے نا، حیرت میں ڈوب کر نا، پہلے بھی جب حیرت میں تھے پھر بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے رب کی پاکی بیان کی اور پھر فرمایا اوئے ایڈا. جس طرح اچانک کسی خوبصورت چیز کو دیکھ لیا جائے نا، اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، وہی آواز تھی ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. تو حضرات گرامی قدر،
یہ جسے خزانہ مل جاتا ہے نا اسے ذکر سبحان آ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام, مجھے ان باتوں کا احساس ہے کہ صبح کام کا وقت دن ہے, آپ نے بھی ہے نہیں, آپ کی تو کوئی بات نہیں ہے, باقی کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جانا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے, بس آپ لوگوں سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے مصر کے بادشاہ بنے تھے یا پہلے قید کاٹی تھی؟ پہلے قید کاٹی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے قید کاٹی, بعد میں مصر کے بنے بادشاہ. ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, پہلے قید کاٹتے ہیں یا پہلے بادشاہ بنتے ہیں؟ کبھی اس طرف بھی غور کیا ہے, کبھی اس طرح بھی توجہ کی ہے کہ انبیاء جو ازل سے ہی بادشاہ ہیں, قید کاٹتے ہیں پھر وہ بنتے ہیں بادشاہ. ہمارے ملک کا دستور ہی عجب ہے, انداز ہی عجب ہے, پہلے بادشاہ بنتے ہیں پھر کاٹتے ہیں قید. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رب کی مرضی سے بنتے ہیں پہلے انہیں تکلیفیں ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, پھر اللہ جب وہ اپنی تکلیفات صبر کے ساتھ اس کی رضا کی خاطر اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں, اللہ پاک انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے. تو ہمارے ہاں جو معاملہ یہ ہے نا, ہم جو کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جن کے ساتھ ہم ہوتے ہیں نا آخر ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ ہم کہہ دیتے نا قدم بڑھاؤ رب رسول تمہارے ساتھ ہے, جب رب رسول ساتھ ہو نا, پھر مدینہ بھی ہو پھر بھی بادشاہ ہے, مکہ ہو پھر بھی بادشاہ ہے, کرب و بلا ہو پھر بھی بادشاہ ہے, شام ہو دمشق ہو, جتنی بھی مشکلات ہو نا اللہ پاک انہیں بادشاہ ہی رکھتا ہے. رب کی رضا کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام, مختصر کرتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے, اور جب بادشاہ بنے تو انہوں نے رعایا کے لیے آسانی کے طور پر نا انعامات تقسیم کرنا شروع کر دی. ہر کوئی آتا انعام لیتا چلا جاتا, انعام لیتا چلا جاتا. ایک نوجوان آیا, اس نے انعام لیا اور آ کر کھڑا ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھے, کبھی انعام کو دیکھے, کبھی چہرہ یوسف کو دیکھے, کبھی انعام کو دیکھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے, بار بار مجھے بھی دیکھتے ہو, انعام کی طرف بھی دیکھتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ نے پہچانا نہیں, مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیسے نہیں پہچانا؟ عرض کی حضور اگر مجھے آپ پہچان لیتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے خادموں کو حکم فرماتے, جاؤ اسے خزانے کے دروازے پہ لے جاؤ, دروازہ کھول دو, جتنا دل کرے یہ خزانہ اٹھا کر چلا جائے. آپ نے مجھے سب کی طرح ایک سا انعام دے دیتے, میں اس لیے حیران ہوں. آپ نے فرمایا اپنا تعارف کرا. عرض کرنے لگا حضور وہ وقت یاد ہے جب آپ پہ تہمت لگی تھی, وہ وقت یاد ہے جب آپ پہ تہمت لگی تھی. تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہ وقت بھولا ہے نہ تہمت لگانے والا بھولا. یہ بھی بھولنے کی جگہ ہے. آپ آگے بات کرو. عرض کرنے لگا حضور جس نے بچپن میں آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے خزانے کے دروازے پہ لے جاؤ, جتنا دل کرتا ہے لے کر چلا جائے. وہ چلا خزانے کی طرف, اللہ نے وہی بھیجی, فرمایا جاؤ میرے یوسف کو کہو جو تمہاری پاکی کا اعلان کرے تم اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھولتے ہو, جو ہر وقت میری پاکی کا اعلان کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی معرفت اور حقیقت کے دروازے. جو تیری پاکی کا اعلان کرے اس کے لیے تو خزانوں کے دروازے کھولے, جو ہر وقت ہر لمحہ ہر دانے کے ساتھ میری پاکی کا اعلان کرتا ہے, میں اس کے لیے معرفت اور حقیقت کے دروازے کھول دیتا ہوں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا. پہچان وہی سکتا ہے کہ جس کی زبان پاک ہو جاتی ہے, کہتا ہے سبحان اللہ. مختصر کرتا ہوں کہ یہ اس پاکی کی تلاش میں کس طرح تلاش کیا جائے, کیسے تلاش کیا جائے اس خزانے کو, اس کا حل نبی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حدیث رسول سماعت فرما لیں
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی۔ اگر کوئی کہے کہ جنت مل جائے گی نماز ہے، یہ جنت کے جو محلات ہیں، حور و قصور ہیں، یہ تو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دین کا ستون ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ اب مومن کی معراج یہ جنت نہیں ہو سکتی، معراج کا معنی ہی کچھ اور ہے، اس پہ نہیں کھولتا۔ ممکن ہے کہ طبیعت میں آ جاتا ہے نا، بس میں وہ عادل صاحب کی طرح کہ نہ علمہ میں فساد، یوسف علیہ السلام جس نے پاکی بیان کی، اللہ رب العزت نے فرمایا جو تیری پاکی بیان کرے تو اس کے لیے انعام دیتا ہے، جو میری پاکی بیان کرتا ہے اس کے لیے میں انعام معرفت و حقیقت کے دروازے اللہ رب العزت صبح کو بلاتا ہے، فجر کے بعد جب وہ آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے لیے بندے خدا حاضر ہو جاتا ہے۔ حاضر ہوتے ہی جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو کون سی تسبیح پہلے پڑھتا ہے؟ پہلے ہی سبحان، پھر جب قیام میں ہے سبحان، رکوع میں جاتا ہے پھر سجدے میں جاتا ہے پھر، یعنی کہ قیام کی حالت میں ہے پھر بھی اس کی پاکی بیان، رکوع میں ہے پھر بھی اس کی پاکی بیان، سجدے میں ہے پھر بھی اس کی پاکی، اگر کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے پھر بھی اس کی پاکی بیان ہے، اگر کسی کو جنازہ پڑھتا ہے پہلی تکبیر میں پھر بھی اسی کی پاکی بیان کیا۔ مالک ہم تو قیام کی حالت میں بھی تجھے پاک کہتے ہیں، ہم رکوع کی حالت میں تجھے پاک کہتے ہیں، ہم سجدے کی حالت میں بھی تجھے پاک کہتے ہیں، سفر کرتے ہیں پھر بھی تجھے پاک کہتے ہیں، کسی کو تیری بارگاہ میں رخصت کرتے ہیں پھر بھی تجھے پاک کرتے ہیں۔ مالک ہم تو ہر لمحہ ہر ادا میں تجھے ہی کہتے ہیں سبحان۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جو رانجھا تھا رانجھا، وہ اس نے کہتے ہیں کہ ہیر کی خاطر 12 سال اس کی بھینسیں چراتا رہا، 12 سال، اور ہیر کیا کرتی رہی؟ رانجھا 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 رانجھا، ہیر کہتی اسی کا نام لیتی رہی، اٹھتی کہتی رانجھا، بیٹھتی تو کہتی رانجھا، کھاتی تو کہتی رانجھا، پیتی تو کہتی رانجھا، چلتی تو کہتی رانجھا، کوئی بھی ملے کہتی رانجھا۔ صوفی کیا فرماتا ہے کہ وہ کہتی ہے رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، میں رانجھے